بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دے دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ واللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے، یہ کیسا حکمراں ہے جس کو اپنی رعایا کی ہی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دے۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیٹھ پر لاد دے۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں اے امیر المومنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دے، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے، ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا حضرت علی بن ابی طالب اور عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہیں اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا کہ واللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کی کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی، ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔